بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ماسٹر چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات کا تذکرہ کریں گے اور آپ کا نمرود کے ساتھ ہونے والا واقعہ اور مناظرہ کا بھی ذکر کریں گے۔ اس واقعے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تارخ ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو ذیفان ہے، یعنی کہ بہت بڑے مہمان نواز۔ آپ کی پیدائش طوفان کے 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کنی میں ہوئی۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ آپ کے باپ کا نام تارخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ کرا دیا گیا، یہاں تک کہ چاند، سورج، پہاڑ، درخت اور دریا، تمام چیزوں کے حقائق کو آپ نے دیکھا اور تمام روئے زمین اور آسمانوں کا مشاہدہ کیا۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے عرب کے مشرکین پر حجت قائم کی گئی، کیونکہ ان میں سے کئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معظم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور بت پرستی کو بہت برا عیب اور گمراہی سمجھتے تھے۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہوا، ابراہیم نے جب اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور کچھ تیرے کام نہ آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ حکم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری تابع داری کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ان تمام آیات میں باپ سے مراد آپ کا چچا آزر ہی ہے۔ آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، جن بتوں کی تو پوجا کر رہا ہے وہ تیری عبادت کو نہیں دیکھ سکتے، تیری ثنا کو نہیں سن سکتے، اور بھی کسی چیز کو دیکھنا اور کسی قسم کا کلام سننا ان کی طاقت میں نہیں، اور تمہاری یا کسی اور کی امداد کرنا اور کسی قسم کی مصیبت سے نجات دینا جب انہیں حاصل نہیں تو وہ عبادت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور بتوں کی عبادت کرنا اس کے دھوکے اور فریب کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم شیطان کی عبادت چھوڑ دو، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ خود تو مردود ہو چکا اور دوسروں کو بھی بھٹکانے میں ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے فریب میں پھنس کر رب تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اس کے عذاب کا مستحق بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے، اس میں کچھ لوگ بت پرست تھے، کچھ ستارہ پرست تھے، کچھ چاند پرست اور کچھ سورج پرست تھے، بلکہ کچھ نمرود کی پرستش بھی کرتے تھے۔ آپ نے بتوں کے معبود ہونے کو دلائل سے باطل کیا۔ قوم نے جب دلائل سے کوئی فائدہ نہ حاصل کیا تو آپ نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ ستارہ پرست آپ کو بھی ستاروں کی پوجا کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے ان کا بھی رد فرمایا اور فرمایا کہ ستارے معبود بننے کے قابل نہیں۔ اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جنگل میں جاتے تھے اور شام تک وہاں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانہ میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلہ سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اٹھاتے ہیں۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا۔
تو آپ کے جواب کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا، اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں۔ قوم چونکہ ستاروں کے حساب کی بہت موتقد تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں۔ اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر اپنے میلہ پر چلی گئی۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا اس کے بعد جب تم پیٹھ پھیر جاؤ گے۔ جب قوم اپنے میلہ پر چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کا سنہری وقت آ گیا ہے۔ آپ نے چپکے سے بت خانہ کا رخ کیا، وہاں جا کر دیکھا کہ قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ کے گئی ہے کہ واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے بتوں کے قریب جا کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے انہیں کہا تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے جان پتھر کی مورتیاں تھی، ان کی طرف سے کیا جواب آنا تھا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے قابل نہیں، بولنے کی ان میں طاقت نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چوڑا کر دیا، سوائے ایک کے جو ان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہوا، انہوں نے کہا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا اور بولے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے گرے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے، تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چکنا چور کر دیا سوائے بڑے بت کے۔ آپ نے بسولہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا؟ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہماری کیا امداد کریں گے۔ ان کے اس سوال پر کہ ہمارے خداؤں سے یہ سلوک کس نے کیا، ان لوگوں نے بتایا کہ جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں سے کچھ نہ کچھ برا سلوک ضرور کروں گا، کہ یہ کام ابراہیم نے ہی کیا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو سامنے لاؤ تاکہ اس پر گواہیاں قائم کر کے مقدمہ کیا جا سکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام آپ نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بسولہ تمہارے بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس نے یہ کیا ہوگا۔ اپنے ان خداؤں سے ہی پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو بتائیں گے۔ آپ نے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہے اور ہم ہی بیوقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملہ میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہو گئی، کہنے لگے ہم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی، اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ اس کی بلندی 45 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ اور طول 45 فٹ تھا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری باڑہ کی طرح بنانی شروع کر دی۔ جب باڑہ تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی
اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لیں تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر فضا میں کوئی بھی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنے دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا۔ تو وہ کفار حیران اور پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع ہو گئی، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم کو رسیوں سے جکڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی ساری مخلوق چلا اٹھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے مولا کائنات، زمین میں سوائے حضرت ابراہیم کے کوئی اور نہیں جو تیری عبادت کرے۔ اے اللہ، آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، جانور، سبھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ رب تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا؟ اللہ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ زمین و آسمان کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ، ہمیں اجازت فرما کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی کہ اگر وہ تم سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے مدد نہیں حاصل کرنا چاہتے تو میں انہیں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہے، بے شک وہ میرے خلیل ہیں۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر مقرر فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا جو پانیوں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا، آپ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کروں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب تعالیٰ سے ہی سوال کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ روایت میں آتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلیوں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین میں بٹھا دیا جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا، اور ایک شخص کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلے بڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو پکارنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے باہر نکل سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اٹھو اور باہر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے باہر نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی تھی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا،
میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائے ذبح کر دیں اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کیا، البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا۔ ایمان اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ کبیر اور روح المانی میں دو قول نقل کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بتوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ جب آگ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اسے زندہ کرتا ہوں، اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ آخرکار نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ پھر ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا، ورنہ کاٹتا رہتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 برس پٹتا رہا، پھر اس ذلت میں مرا۔ اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوئی۔